یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ ویسے تو برصغیر میں ایسی روایات کافی ملتی ہیں، لیکن پرتگال میں ایسا ہونا ایک عجیب داستان ہے۔ پرتگال کے بیچ میں واقع فاطمہ نامی قصبے کو کیتھولک عقیدے میں مذہبی اور تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ ہر سال 13 مئی کو حضرت مریم کے دوبارہ ظہور کی سالگرہ منانے کے لیے بڑی تعداد میں کیتھولک زائرین اس قصبے کا رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ کی کہانی لاکھوں کیتھولک زائرین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ تاہم اس قصبے کا نام فاطمہ کیسے پڑا، یہ اب بھی کسی داستان سے کم نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق ویٹیکن کی روایت 3 چرواہے بچوں سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق 8 سالہ 9 سالہ لوسیا ڈاس سینٹوس فرانسسکو اور 6 سالہ جسینٹا مارٹو کے سامنے حضرت مریم کا دوبارہ ظہور ہوا۔ قصبہ فاطمہ پرتگال کے دارالحکومت لزبن سے تقریباً 113 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ دراصل کیتھولک روایات کے مطابق تینوں چرواہے بچوں نے حضرت مریم کے دوبارہ ظہور کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی اطلاع دی تھی، جنہیں ویٹیکن معجزات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا مریم کے ظہور کے بارے میں ویٹیکن کا کیا کہنا ہے؟ کیتھولک چرچ حضرت مریم کی جانب سے بچوں پر ظاہر کیے گئے 3 رازوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کے مطابق یہ 3 راز ایسے ہیں۔ نمبر 1، جہنم کا خوفناک نظارہ۔ نمبر 2، پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور دوسری عالمی جنگ کے آغاز سے متعلق پیش گوئی۔ اور نمبر 3، 13 مئی 1981 کو پوپ جان پال دوئم کے قتل کرنے کی کوشش کی پیش گوئی۔ پوپ بینیڈکٹ اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان رازوں کو ظاہر کرنے کا مقصد تبدیلی کی قوتوں کو صحیح سمت میں متحرک کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بائبل کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ایک عام وحی کی طور پر بیان کرتے ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ کا مزید کہنا تھا کہ ان انکشافات کا مقصد لوگوں کو عیسائیت کی تعلیمات کے مطابق بہتر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ تو دراصل یہ فاطمہ کا مزار ہے کہاں پہ؟ دنیا بھر میں کیتھولک زائرین فاطمہ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ کیتھولک زائرین پہلی بار مزار کی زیارت کے لیے 1927 میں آئے تھے اور 1928 میں مزار پر ایک چرچ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اس چرچ کے بارے میں خیال ہے کہ اسے جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں حضرت مریم کا ظہور ہوا۔ چرچ کے ٹاور کی اونچائی 65 میٹر ہے، جس کے اوپر ایک بڑی کانسی کا تاج اور ایک کرسٹل کی سلیب بنی ہوئی ہے۔ 13 مئی 1967 کو ظہور کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تقریباً 10 لاکھ زائرین فاطمہ میں جمع ہوئے، جہاں پوپ پال ششم نے اجتماعی دعا کروائی۔ 9 سال کی عمر میں حضرت مریم کے ظہور دیکھنے والی لوسیا بعد ازاں راہبہ بن گئی اور 97 سال کی عمر تک زندہ رہیں۔ انہوں نے فاطمہ کے 3 راز لکھے اور ان کی وفات 2005 میں ہوئی۔ لیکن فرانسسکو اور جسینٹا مارٹو 1918-1919 کے انفلوئنزا کی وبا کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ پوپ جان پال دوئم نے دونوں بچوں کی سعادت یافتگی کا اعلان کیا اور پھر 2017 میں پوپ فرانسس نے ظہور کے 60 سالہ تقریب کے موقع پر دونوں کو سینٹ قرار دینا دیا۔ تو اس قصبے کا نام فاطمہ کیسے پڑا؟ اس قصبے کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ قصبے کا نام جزیرہ نما آئیبیریا میں مسلمانوں کے دور حکومت میں پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق اس قصبے کا نام 12ویں صدی میں اندلس کے مسلمان کے ایک شہزادی کے نام پر رکھا گیا اور اس شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان حکمران کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک اسپین اور آس پاس کے علاقوں پر حکمرانی کی تھی۔ ایک ویب سائٹ نوبلٹی کے مطابق سن 1158 میں ایک پرتگالی نائٹ نے شہزادی کے والد کو شکست دینے کے بعد فاطمہ کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد نائٹ نے پرتگال کے بادشاہ روم افونسو ہینڈرک سے اس سے شادی کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے انہیں 2 شرائط پر اجازت دی، ایک یہ کہ شہزادی کیتھولک مذہب اختیار کر لیں اور دوسری یہ کہ وہ نائٹ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں۔ مذہب کی تبدیلی کے بعد شہزادی کا نیا نام اوریانا رکھا گیا۔ پرتگال کے بادشاہ نے شادی کے تحفے کے طور پر انہیں ایک شہر دیا۔ وقت کے ساتھ شہر کا نام بدل گیا اور بعد میں قریبی پہاڑی علاقہ جہاں شہزادی کچھ عرصہ مقیم رہی تھی وہ ان کے اصل نام سے مشہور ہوا۔ اب ایک تیسری روایت بھی موجود ہے، جس کے مطابق فاطمہ کا قصہ 1492 کا ہے، جب سقوط غرناطہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب الفانسو اول اور اس کی فوج فتح یاب ہوئی اور سالٹ پیلس پر قبضہ کیا تو جنگی قیدیوں میں اندلس کی ایک شہزادی بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ شہزادی نے مذہب تبدیل کیا، اورم شہر کے گورنر نے اسے شادی کر لی۔ شہزادی فاطمہ اپنی اعلیٰ ثقافت کے لیے مشہور تھی۔ روایت کے مطابق شہزادی بہت خوبصورت اور نرم دل تھی، جو جلد ہی عوام میں اتنی مقبول ہو گئیں کہ لوگوں نے وہ محل جہاں وہ رہتی تھیں
اور آس پاس کے علاقے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں ان کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا، جو بعد ازاں دنیا بھر سے آنے والے کیتھولک زائرین کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے۔